جی تو السلام علیکم۔ کیا واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ایک معمولی واقعہ تھی، یا تاریخ میں ایسی باتیں موجود ہیں جو اکثر لوگوں سے چھپا دی جاتی ہیں؟ آج ہم صرف روایت نہیں بلکہ دلائل اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی الاسلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے غزوہ تبوک سے واپسی پہ۔ اصحاب عقبہ دیکھیں، وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے، جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے۔ تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے باقاعدہ۔ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا۔ ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دبیلا پھوڑے سے ہوئی، یہ آپ نے انہی سے پوچھنا ہے، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کس کی موت ہوئی۔ میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی۔ تو حافظ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھندے ہوئے تھے لوگ، 30,000 جو لڑنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی تھی، تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے نا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ کبھی کسی جنگ میں میں حضور سے الگ نہیں رہا۔ تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، تو سر مولا علی نہیں تھا، عمار ابن یاسر تو تھے نا، سر پتہ چلا عمار کون ہے ہم، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا۔ اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے،
اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی، حالانکہ وہ مسجد تھی لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی۔ یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار، اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی۔ لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ سورہ توبہ تو پوری کمنٹری ہے غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے۔ سر وہ تو آج پڑھتے ہیں نا، یقین کرے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں لینگویج ہے اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ میرا مسئلہ 96 اس کے اوپر دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ تو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد پھر اس قسم کے گل کھلائے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، حوض کوثر نہیں پلانے دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مرتد ہو جائے اور پہلے وہ مسلمان ہو تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتا ہے یا قانوناً صحابی ہوتا ہے؟ صحابی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی تو نہ رہا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ صحابی رہ گیا؟ حضور کی زندگی تک تو صحابی تھا نا، آپ ہی کہتے ہیں جس نے ایک نظر بھی دیکھا۔ تو آپ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت کے بڑے علماء سے ہی سمجھ لیں کیا ہے، صرف دیکھا نہیں، دیکھا، حضور کی صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، ادر بھی وہ صحابی نہیں ہوگا۔ سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نا لوگ، میرے مرنے کے بعد گروہ در گروہ لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بعد میں کام ڈالنا ہے، لیکن یہ روافظ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اس میں یہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان یہ لوگ شامل ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو پوری زندگی پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ رہے، اور بعد میں بھی ان کے سرٹیفکیٹ ان کو کسی رافضی عالم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے۔ اور میں نے تو نہج البلاغہ سے کتنے خطبے مولا علی کے پیش کیے ہیں پچھلے دنوں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے غالی رافضی نے، تو وہ تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے پیش کیے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ، بہرحال کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دفاع تو اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پہ بھی اس قاتلانہ حملے میں بچا لیا۔ تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں گے۔ رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث تو سب کو پتا ہے، یہ تو باپا جانی بھی اگلے دن بیان کر رہے تھے، حدیث تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر اسے کیا وہ تو بلکہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے کھانس رہے تھے اور بخار کے اندر مبتلا تھے اور کرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی۔ چلیں، منافق کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ شیعہ کا موقف غلوف کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت معاویہ کے سپرد یہ والا ملوکیت والا معاملہ نہیں کرنا تھا۔ کیونکہ ظاہر ان سے نکلی خلافت تو ملوکیت ہی بن گئی نا، تو ظاہر یہ چیز بعید ہے کہ حضرت حسن ابن علی کسی منافق کے حوالے امت کی باغ دوڑ کرتے۔ ذرا عام پہ اگر نبی اسلام نے لانا ہوتا تو آپ رازدار رسول کو تو یہ بات نہ بتاتے۔
مسلم کی حدیث میں ہے کہ عقبہ والوں میں سے ایک شخص حضرت حذیفہ سے جھگڑ رہا تھا اور حضرت حذیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا، تو کیا کسی کتاب حدیث میں اس شخص کا نام آیا؟ واللہ عالم جی۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے، یہ عرب کا محاورہ تھا۔ تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مسئلہ 96 ہے میرا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا۔ حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے، انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ، تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا۔ عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی۔ کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری او توڑا پلا ہو جائے؟ ایک کیڑا ڈانڈا بندہ ہو جنہیں سوال لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے، گنج۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے، یعنی سر کے بال ریموو کروائے، وہ خارجی ہوگا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح پھروائے گا وہ خارجی ہوگا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا۔ تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں، ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں۔ یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے، اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو انج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی چاہیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء صرف زبان ہانپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں۔ تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا، حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی، مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو مولانا ساق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلاں نہ کر کے، نبی تانوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، اللہ دے بندے نبی نال ٹکر لیندے ہو۔ بھائی اسی تے نہیں نبی نال ٹکر لیندے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میری بیوی پر ہوب کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے۔ محلہ امام ابن حزم کی کتاب میں 12 منافقین کا ذکر ہے، وہ روایتیں کمزور ہیں میرے بھائی، وہ ان کی اسناد درست نہیں ہے، ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے۔
نام کہاں سے موجود ہو گئے؟ جب حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بتائے اور کہا کہ یہ میرا راز ہے، تو انہوں نے اس راز کو لیک نہیں کیا. تو یہ لوگوں کی اسیسمنٹ ہے. وہ تو آپ کو کئی بڑے اصحاب کے نام پہ بھی روایتیں مل جائیں گی، لیکن روایتیں کمزور ہیں. اس میں بس ایک نشانی تھی جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان کی پیٹھ پہ ایک پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں بھی محسوس کریں گے، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ دوبیلا پھوڑے سے ہوگی. مسلم شریف میں 7035 نمبر حدیث ہے. تو اب وہ آپ علماء سے پوچھیں. علماء سے جب لوگ پوچھنے جاتے ہیں کہ جی بتائیں کہ کس کس بندے کی موت حضور کے زمانے میں جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، تو وہ آگے سے اور باتیں شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کس کس کی ہوئی ہے موت. تو باقی جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہم آپ کو نظر آتے ہیں نا ویڈیوز میں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. خلفائے راشدین میں سے ایسا کوئی نہیں تھا. اصحاب عشرۃ مبشرۃ میں سے ایسا کوئی نہیں تھا. آف کیمرہ جواب دیں. نہیں جی، میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ کہنا ہے. منافقین کے نام جب حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے تو عمار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے. تو جو نام عمار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رازدار رسول تھے نا حذیفہ ابن یمان، ان کو بتائے گئے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے. ہاں، ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے. اس کو یوں سمجھیں، نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا؟ نہیں. مولا علی بھی منڈواتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک سر منڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی منڈوا رہے ہیں اور خارجی بھی. لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا. جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں وہ منافق ہوگا. ٹھیک ہے. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو، ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان؟ کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات. لگتی ہے نا بری. صلح کروا دیتا، صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا. صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا، حدیث بھی نہیں پڑھی، گلاں سنو انہاں دیاں. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. بھونکو نا، جو بھونکنا ہے نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے، انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر، جائیداد کے جھگڑے کے اوپر، کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے، وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا بھائی؟ بات ہی کچھ اور تھی اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے.
اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ان کو بھی آخری وقت میں پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے، آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے مس ہینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے، باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں، ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو، جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6 وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812 صحیح بخاری، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے. اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی، پھر اس کو حیا آئی کہ پکڑا جاؤں گا، کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا. مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی، مفہوم بھی چلی گیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت. اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ. یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے. میری مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا، سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے. اور حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی نبی اسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمرو بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے، ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا. تو اگر میں ان
اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں. جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا, یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا, جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تہانوں دبا لیا سی, میں تو شاہی کوئی ہو رہا. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا, حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی, اور میں ساتھ بیٹھا ہوں, ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے, تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات, جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیر زئی تھے رحمہ اللہ, اور عرب میں شیخ البانی. شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر, اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں, اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے. میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی, اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا, جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری. تقتلک الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے, اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں, تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. یہ خوارج نے نہیں قتل کیا تھا, یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے. بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ, مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے, حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی, میں اللہ سے امید کرتا ہوں, تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر, اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی, انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے. اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی, جیلم سے ہی پڑھ کے گئے, یہاں پڑھاتے بھی رہے. اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا. انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا, لیکن
چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہذا میں رجوع کرتا ہوں. لو سامو